السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. میرے محترم بھائیوں، عزیز دوستوں اور میری ماں بہنوں، انسان کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جب تک انسان ہے نا کسی کو پہچان نہ لے تو وہ اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا، وہ اس کی عزت نہیں کرتا، وہ اسے اس کا مقام نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ جب اپنی اسکول میں جاتا ہے، اب اسے نہیں پتہ کہ کون میرا کلاس ٹیچر ہے، کون میرا ہیڈ ماسٹر ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا، تو وہ کسی سب کو ایک ہی نظریے سے دیکھے گا کہ سب انسان ہیں۔ لیکن جیسے یہ کلاس میں انٹر ہو جاتا ہے اور بیٹھتا ہے، تو جب اس کا ٹیچر آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے نہیں، دس از مائی کلاس ٹیچر، یہ میرے کلاس ٹیچر۔ تو اب جب یہ نیکسٹ ڈے آئے گا تو یہ ان کے کہنے پہ اٹھے گا بھی، یہ ان کے کہنے پہ بیٹھے گا بھی۔ وہ جیسا کہیں گے وہ ویسا کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ کہیں گے اتنے پیجز آپ کو لکھ کے لانا ہے، وہ لکھ کے لے جائے گا۔ کیوں؟ اس نے ان کا مقام پہچانا کہ یہ میرے کلاس ٹیچر ہے، یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے بڑے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز دوستوں اور میری ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مکمل طور پہ اپنا انٹروڈکشن جو کروایا وہ اسی لیے، نہیں تو اللہ کو کیا غرض تھی اپنا اتنا مکمل تعارف اور اپنا اتنا انٹروڈکشن کروانے کی؟ کچھ غرض نہیں۔ لیکن چونکہ اللہ نے بنایا تو انسان کی فطرت سے اللہ بخوبی واقف ہیں کہ جب تک میں اس کو میری پہچان نہیں کرواؤں گا تب تک یہ میرے احکام کو مانے گا نہیں، تب تک یہ میرے کہنے پہ مسجد نہیں آئے گا، تب تک یہ میرے کہنے پہ اپنی نگاہوں کو نیچے نہیں کرے گا، تب تک یہ میرے کہنے پہ حرام کھانے سے بچے گا نہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں۔ اور اس کی سب سے بڑی جو واضح آیت جو ہے، جو ہمارے معمول میں ہمیشہ رہتی ہے، جس کے معنی ہم کو نہیں پتہ ہوتے، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے آیت الکرسی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنا نام بتاتے ہیں کہ مائی نیم از محمد رضی۔ تو اس آیت کی شروعات بھی اس طرح کچھ ہوتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنا نام بتایا کہ میں کون ہوں، تو اللہ کہتے ہیں اللہ، مائی نیم از اللہ۔ پھر میں کیا ہوں؟ انسان پھر اس کے بعد میں اپنا پروفیشنل بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ آئی ایم اے مفتی، آئی ایم اے ڈاکٹر، آئی ایم این انجینئر۔ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، میں تمہارا وہ معبود ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادتیں صرف اسی کے ساتھ، سجدیں صرف اسی کے لیے، جھکنا صرف اسی کے لیے۔ کیسا ہوں؟ الحی القیوم، زندہ قائم رکھنے والا۔ پھر انسان اپنی پوری دن کی روٹین سناتا ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں، شام میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، فلانا فلانا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں میری روٹین ایسی ہے کہ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ میرے پاس اونگ پھٹکتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے۔ میرا کنٹرول کہاں تک چلتا ہے؟ انسان کہے گا میں مینیجر ہوں تو میرے نیچے اسٹاف میں میرے نیچے 200 لوگ، 250 لوگ۔ میرا اللہ کہتے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ میرے کنٹرول میں، سب پہ میری حکمرانی۔ اس لیے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی ماں کے جنے میں ہمت نہیں کہ اس کے آگے ایک اف کہہ کے دکھائے۔ اگر وہ نہیں چاہے دکھانا تو انسان کی نگاہیں ہونے کے باوجود انسان دیکھ نہیں سکتا۔ اگر وہ نہ چاہے سنانا، انسان کے کان ہونے کے باوجود انسان سن نہیں سکتا۔ اگر وہ نہ چاہے سمجھانا، انسان لاکھ کوششیں اور لاکھ عقل کی گھوڑے دوڑانے کے باوجود انسان سمجھ نہیں سکتا۔ آپ کتنے لوگوں کو دیکھے ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پاؤں ہوتے ہیں لیکن بیچارے ویل چیئرز پہ ہوتے ہیں، چل نہیں سکتے۔
کتنے کے پاس ہاتھ ہوتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں، اٹھا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی منشا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں، اور وہ ہر چیز سے واقف۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں ابھی میرا پاسٹ بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس میں میرے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، آپ اپنے پاس کی کچھ چیزیں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، لیکن فیوچر نو بڑی، کوئی نہیں بتا سکتا کہ فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، کوئی نہیں، لیکن وہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارا اگلا بھی اسے پتا، تمہارا پچھلا بھی اسے پتا، تمہارا لیفٹ، تمہارا رائٹ، تمہارا لیفٹ، سارا کچھ اسی کو پتہ ہے، تمہارا پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، جو کچھ ہوگا، تم مرو گے کب، تم کھاؤ گے کیا، تم رہو گے کدھر، سب کچھ پتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کہتے تم مجھے میرا گھیراؤ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ صرف جو میری کرسی ہے نا، وسع کرسیہ السماوات والارض، میری صرف کرسی یہ پورے آسمان و زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اچھا، جب اتنا بڑا نظام چلا رہا ہوں تو کیا میں تھک جاتا ہوں؟ ایک معمولی انسان، ایک اس کی چھوٹی سی فیملی ہو، ایک بیوی، دو بچے، دن رات ان کے لیے کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا نظام سنبھالتا ہوں، ولا یعود حفظہما، کبھی میرے پاس تھکاوٹ نہیں آتی، میں نہیں کبھی تھک سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ العلی العظیم، بلندیاں، بڑائیاں، برتریاں، عظمتیں، رفعتیں، ساری کچھ میرے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ جو اتنا بڑا نظام چلانے والا، ہم کو تم کو بنانے والا، ساروں کو کھلانے پلانے سلانے جگانے والا، جب اس کی مرضی کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندو 4 دن کی زندگانی ہے، میری ہی مان کے آ جاؤ تو میں آخرت میں تمہیں بہت کچھ دوں گا۔ تو آج کے ہم اس آیت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں رب چاہی گزارنی ہے، من چاہی زندگی نہیں گزارنی۔ مائی لائف مائی رولز یہ سب چھوڑ دینے ہیں، زندگیاں ساری اسی کی ہیں، سانسیں سب اسی کی ہیں، دیا ہوا بھی اسی نے ہے، چھینے گا بھی وہی، تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی زندگی میں اس کی مان کے گزارنے والا بنائے، اور رب چاہی زندگی گزار کر آخرت میں بہت بڑا ذخیرہ اپنے ساتھ لے جانے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں جاتے جاتے گزارش یہ کہ اسی طرح مسلسل ہر دن ہر پارے سے کچھ نہ کچھ جو سبق ملتا ہے ہمیں، وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کریں، اور ان دینی باتوں کو جتنا لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کر سکتے ہیں اتنا پھیلائیں، اور جتنا ہو سکے ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھیں، اس کی کوشش کریں، اس کے لیے بیل آئیکن دبا کے رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔